صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، اور یہ وہ عظیم صحابی ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لقد اوتی ھذا مزمار من مزامیر آل داود، کہ اس شخص کو تو اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کا لہجہ اور ان کا لحن عطا فرما دیا ہے۔ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر داؤد علیہ السلام قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے جا رہے تھے، راستے میں ان کے قبیلے کا ایک بندہ انہیں ملتا ہے اور ان سے گزارش کرتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ الْإِمَارَةَ، اس شخص نے براہ راست نبی علیہ السلام سے عہدہ مانگا، کسی علاقے کی گورنری طلب کی کہ مجھے اس علاقے کا امیر بنا دیں، گورنر مقرر کر دیں۔ ابو موسیٰ اشعری کو ان کا یہ رویہ بڑا تکلیف دہ محسوس ہوا، اور آئندہ کے لیے عزم کر لیا کہ اس طرح کسی کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں نہیں لے کر آؤں گا۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اِنَّا لَن نَسْتَعْمِلَ مَنْ أَرَادَهُ، جو عہدے کا طالب ہوتا ہے اسے ہم ہرگز عہدہ نہیں دیتے۔ جو کسی منصب کا حریص ہو، خود اس کا سوال کرے، خود وہ طلب کرے، تو اسے تو ہم ہرگز عہدہ دیتے ہی نہیں۔ یہ حدیث اس نظام پر ضرب کاری ہے جو نظام عہدے کی طلب پر قائم ہو، اور یہ جمہوریت کا ایک لازمی باب ہے جس میں ایک بندہ امیدوار بنتا ہے، کینڈیڈیٹ بنتا ہے، اور پھر مہینوں اپنی کرسی کے تعلق سے بات دوڑ کرتا ہے، اس کی تعریفوں کے قلابے ملائے جاتے ہیں، اور اس تمام محنت کا جو حاصل ہوتا ہے وہ اسمبلی کی سیٹ یا عہدہ یا منصب ہوتا ہے۔ تو جمہوری نظام میں عہدے کی حرص اور سیٹ کی طلب یہ ایک لازمی نکتہ ہے کہ بندہ خود امیدوار بنے اور لوگوں سے ووٹوں کی بھیک مانگے تاکہ اسے سیٹ مل جائے اور اسے عہدہ مل جائے۔
امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ انا لن نستعمل من ارادہ، جو شخص سیٹ کا طالب ہوتا ہے، یہ خود سوال کرتا ہے، اسے تو ہم خاص طور پہ عہدہ دیتے ہی نہیں۔ تو پھر آپ اپنے لاہ عمل کا تعین کیجئے کہ جو لوگ ووٹوں کے حریص ہیں، ووٹوں کے طالب ہیں، یعنی کرسی کے طلبگار ہیں، منصب کے حریص ہیں، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں وہ اس قابل ہیں، مستحق ہیں کہ انہیں عہدہ دیا جائے، انہیں ووٹ دیا جائے۔ ایک اور حدیث اس معاملے میں اور نکھار پیدا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ لا تسأل الامارہ، عہدے کا سوال نہ کرو۔ کبھی تمہاری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ تم عہدہ طلب کرو یا عمارت کے حرص کرو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَشْوَرَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، اگر تمہیں یہ عہدہ مانگ کر دیا جائے، تمہارے طلب کرنے پر دیا جائے، تو تم اسی کے سپرد کر دیے جاؤ گے کہ تم خود اس کے طالب تھے، حریص تھے، اب تمہیں یہ حاصل ہو گیا، تم جانو اور تمہاری سیٹ جانے۔ اور اگر تمہیں منصب دیا جائے مشورے سے، اہل حل و عقد کے مشورے سے دیا جائے، تو اعنت علیہ، سارے لوگ تمہارے معاون ہوں گے، مددگار ہوں گے، اور تم اپنے اس منصب کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے۔ کیونکہ احادیث میں یہ بات بڑی واضح طور پر بیان ہے کہ جسے عہدہ تفویض کیا جائے اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو وہ بڑی وعیدوں کا مستحق بنتا ہے۔ اس حدیث میں دو نظام بیان ہوئے ہیں، ایک ہے عہدے کی تفویض طلب کرنے پر، سوال کرنے پر، دوسرا نظام عہدے کی تفویض مشورے سے، اہل حل و عقد کے مشورے سے، علماء کرام کے مشورے سے، ان لوگوں کے مشورے سے جو حکومت، حاکمیت، امارت اور وزارت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، ان کی باریکیوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں، جن میں حلم ہے اور تدبر ہے کہ کون اس کی متقاضیات کو سمجھے گا اور ان کا حق ادا کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کر دی کہ ایک عہدے کی تفویض طلب اور حرص پر ہے، مانگنے پر اور سوال کرنے پر ہے، جو کہ جمہوری نظام کا نقطہ آغاز ہے، اور دوسرا عہدے کی تفویض اہل حل و عقد کے مشورے سے ہے، ایک شورائی نظام۔ اور یہ بات واضح ہو چکی کہ جو عہدے کا طالب ہوتا ہے
وہ قطعاً اس عہدے کا حقدار نہیں ہوتا، اسے عہدہ تفویض نہ کیا جائے، مانا اسے ووٹ نہ دیا جائے کہ وہ خود طالب الحریث ہے۔ اس تقریر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیاست جو ہے وہ دین کا ایک شعبہ اور حصہ ہے، اور دین نے سیاسی امور پر بھی گفتگو کی ہے، ہدایات دی ہیں۔ اس حوالے سے دین خاموش نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ پرلے درجے کی غلطی پر ہیں۔ سیاست ایک اہم شعبہ ہے جس کا دین سے بڑا تعلق ہے۔ ہاں، سیاست کی تقسیم کر لیں، سیاست شرعیہ اور سیاست غیر شرعیہ۔ جمہوری نظام جو ہے یہ سیاست غیر شرعیہ ہے، جس کی اساس ہی باطل ہے، عہدے کی طلب پر ہے، منصب کے حرص پر ہے، جس کو دین نے قبول نہیں کیا۔ تو سیاست شرعیہ کیا ہے؟ سیاست شرعیہ میں جمہوری انتخاب کا راستہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب یہ بات مسلم ہے کہ یہ کفر کا نظام ہے، اہل کفر نے بنایا ہے، تو پھر اس میں خیر نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الخیر لا یأتی بالشر، مسند احمد کی حدیث ہے کہ خیر جو ہے وہ شر کے راستے سے آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ خیر لانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے شر کا راستہ منتخب کر لیں، شر اور برائی کے منہج کو اختیار کر لیں، تو شر کے راستے سے خیر آ ہی نہیں سکتی۔ جب یہ بات مسلم ہے کہ یہ نظام مسلمانوں کا نظام نہیں ہے بلکہ کفار کا نظام ہے، ان سے پوچھو جمہوریت کی تعریف کیا ہے، جواب ملے گا گورنمنٹ آف دا پیپلز، آن دا پیپل، بائی دا پیپلز۔ عوام کی حکومت، عوام پر، عوام کے ذریعے۔ یہ دین کی فکر ہے ہی نہیں، یہ دین کا مزاج ہے ہی نہیں۔ دین کیا کہتا ہے؟ حکومت عوام پر ہو مگر عوام کی نہیں، بلکہ اللہ الملک العلام کی حکومت، اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اللہ تعالیٰ کی حکومت۔ تو عوام پر حکومت ہو اللہ رب العزت کی، عوام کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، کتاب و سنت کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ذریعے، اور منصب اور امارت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے نظام کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ طلب اور حرص پر نہیں ملتا، اور سیاست شرعیہ میں جو منصب اور اقتدار کی صلاحیت ہے، اس کی بنیاد جمہوری نکات نہیں ہے بلکہ دین خالص ہے۔
راستہ اور طریق وہ ہے جسے انبیاء نے چنا اور اختیار کیا. اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو مبعوث فرماتا، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی؟ مبعوث ہو کر ان کی کوشش اقتدار کی طلب نہیں ہوتی تھی، منصب کا حصول نہیں ہوتا تھا، بلکہ قولوا لا الہ الا اللہ، رب تعالیٰ کی حاکمیت، رب تعالیٰ کا اقتدار، رب تعالیٰ کی عبادت، رب تعالیٰ کی ربوبیت، یہ ان کا اولین مقصود ہوتا اور ان کے منہج کا اساسی نقطہ ہوتا. اور یہی سیاست شرعیہ ہے، جسے جو اقتدار ملے، جو منصب ملے، وہ اپنے زیر دستوں پر اللہ کی توحید قائم کرے. اگر ایک شخص اپنے اہل و عیال کا راعی ہے تو اپنے اہل و عیال پر، رعیت پر اللہ تعالیٰ کی توحید قائم کرے، ان کی توحید کی بنیاد پر اصلاح کرے. باقی باتیں بعد کی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ انک تأتی الی قوم من اہل الکتاب فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ. کہ معاذ تم ایک ایسے خطے میں جا رہے ہو جہاں سارے لوگ اہل کتاب ہیں، بیشتر لوگ عیسائی ہیں، کچھ یہودی بھی ہیں، تو انہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دینا. یہ ایک مملکت کی تشکیل ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید قائم کرنا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. اگر توحید کی دعوت کو مان لیں، وہ 1 سال بعد مانے، 2 سال بعد مانے، جب دیکھو کہ توحید قبول کر لی تو پھر ان کو نماز کی تعلیم دینا، کیونکہ توحید کی اصلاح کے بغیر نماز قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اور جب یہ دیکھو کہ نماز کی پابندی بھی قبول کر لی، فَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تو نے بتانا کہ اللہ رب العزت نے تم پر صدقہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی. توحید کو مان لے تو نماز کی دعوت دینا، جب تک توحید کو نہ مانے نماز کا ذکر نہ کرنا، اور توحید کے بعد اگر نماز کو مان لیں تو زکوٰۃ کی دعوت دینا، اور اگر زکوٰۃ کی دعوت قبول کر لیں تو فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو ان کا اعلیٰ مال زکوٰۃ میں وصول نہ کرنا، بلکہ جو شریعت کا نظام ہے، شریعت کی حدود ہیں، ان کے مطابق زکوٰۃ لینا. اگر اعلیٰ مال قبول کرو گے تو یہ چھینا جھپٹی ہوگی، تم ظالم ہوگے اور وہ مظلوم ہوں گے.
فإنه ليس بينه وبين الله حجاب إياك دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالی اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا. وہ بد دعا سیدھی عرش معلیٰ تک پہنچتی، اور اللہ فرماتا ہے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میرے بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کچھ عرصے کے بعد کروں. کچھ عرصے بعد مدد کرنا یہ سنت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مظلوم کی آہ و بکا کو سنو، اس کے تضرع کو سنو، اس کے صبر کا امتحان لوں، اور جب وہ واقعی کندن ثابت ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو یہ ایک نئے خطے میں شریعت کی ترتیب ہے، اور یہی سیاست شرعیہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب مکہ فتح کیا تو پہلا نقطہ کیا تھا؟ آپ کی سیاست کا پہلا قدم کیا تھا؟ ایک آپ کا آرڈر، دوسرا آپ کا عملی اقدام. آرڈر یہ تھا کہ یا علی لا تدع من قبر مشرف الا سویتہ ولا تدع من تمثال الا طمستہ. کہ علی جاؤ مکہ کے ہر گھر کو دیکھو، ہر گلی اور چوک چوراہے کو دیکھو، کوئی اونچی قبر نظر آئے اسے سطح زمین کے برابر کر دو، کوئی مورتی اور بت نظر آئے تو اسے مسخ کر دو، اس کی شکل کا حلیہ بگاڑ دو. یہ آپ کا پہلا آرڈر تھا. یہ سیاست شرعیہ ہے جہاں نقطۂ آغاز اللہ تعالی کی توحید ہے. اور آپ کا عملی اقدام کیا تھا؟ نیزہ ہاتھ میں تھاما اور بیت اللہ میں داخل ہو گئے. 360 مورتیاں اور بت تھے، انہیں توڑ دیا، گرا دیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. بتا دیا کہ حق آئے گا تو باطل بھاگے گا. باطل کا فرار، باطل کا بھاگنا نعروں سے نہیں ہے، جذبات سے نہیں ہے. قوم کی دیواروں کو لکھ لکھ کر سیاہ کرنے سے باطل نہیں بھاگتا. حق لے آؤ باطل بھاگ جائے گا. اس کے لیے کون تیار ہے؟ بڑے بڑے دعوے کرنے والے. کبھی آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا چہرہ دیکھیں. اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر حق نافذ نہیں کر سکے تو پوری مملکت اور پوری قوم پر حق کیسے قائم کریں گے؟ یہ خیال است و محال است و جنون. یہ جنون کی باتیں ہیں، پاگل پنی کی. تو یہ سیاست شرعیہ جس میں منصب اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے، جس میں حکومت الہیہ کا قیام اصل ہدف ہے، نہ کہ ذاتی قیام، نہ کہ جھوٹ اور سچ کا سہارا لے کر کرسی کی طلب. اور کرسی اگر مل جائے تو مبارکبادیوں کے تبادلے، مٹھائیوں کی تقسیم، ناچ اور بھنگڑے
اور ایک طوفان بدتمیزی، ان ساری باتوں کا شرعی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت میں سیاست کانٹوں کا راستہ ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ جس پر مبارکبادی وصول کی جائے اور مٹھائیاں تقسیم کی جائیں۔ من تولى القضاء فقد ذبح بغیر سکین، جسے عہدہ دے دیا جائے وہ سمجھے کہ کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے، تیز چھری کے ساتھ نہیں۔ چھری اگر تیز ہو وہ چل جائے گی، گلا کاٹ دے گی، جان چھوٹ جائے گی، لیکن چھری اگر کند ہو تو نہ وہ پھرے گی، نہ گلا کٹے گا، نہ جان چھوٹے گی۔ روزانہ اسے کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سیاست شرعیہ جس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ طلب پر نہیں ہے، حرص پر نہیں ہے، بلکہ مشاورت سے کسی کو اہل قرار دیتے ہوئے عہدے کی تنفیذ، یہ نقطہ آغاز۔ اور اس میں اقتدار بندے کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا ہے۔ چاہے جائے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کروڑ روپیہ خرچ کیا جائے اور سمجھا جائے کہ ہم نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، اقتدار پر آ کر یہ سارا بھرپور نفع کے ساتھ حاصل کرنا ہے۔ یہ اس جمہوری نظام کا ایک تاثر اور خد و خال ہے جس پر یہ نظام قائم ہے۔ سیاست شرعیہ کیا ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ سیاست شرعیہ اصلاح کا نام ہے۔ سیاست شرعیہ میں جنہیں منصب کی تفویض ہوتی ہے انہیں مصلحین کہا گیا ہے، اصلاح کرنے والے۔ اصلاح کرنے والے کون ہیں؟ جن میں دو صفات ہوں، یمسکون بالکتاب، اللہ تعالی کی وحی کو تھامنے والے، اس وحی کا فہم رکھنے والے، نہ کہ وہ لوگ جنہیں قل هو اللہ بھی نہیں آتی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے، اور جنہیں خود نماز نہیں آتی وہ کیا نماز قائم کریں گے؟ سیاست شرعیہ کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم اگر زمین کی تمکین دیں، زمین کا اقتدار دیں، تو وہ ان کا ذاتی اقتدار نہیں ہوتا، ان کی ذات کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ چار کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ اقاموا الصلاۃ، ایک وہ نماز کا نظام قائم کر دیں، وآتوا الزکاۃ، اور نظام زکوٰۃ قائم کر دیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ جب نظام زکوٰۃ قائم ہوگا تو ٹیکسوں کی لعنت ختم کرنی پڑے گی۔ کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی سے زکوٰۃ بھی لے اور ٹیکس بھی لے۔ ٹیکس ایک ظلم ہے۔ شریعت کا جو نظام اصلاح ہے، جس پر شرعی معیشت قائم ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اللہ کے نظام میں کوئی کمی نہیں۔
صحیح معنی میں زکوٰۃ وصول کی جائے کتنا پیسہ جمع ہو سکتا ہے کہ قوموں کی خطوں کی اصلاح قائم ہو جائے، غربت مٹ جائے، لوگوں کے کام سنور جائیں، معاشرے کی ناہمواری ختم ہو جائے اور دنیا خوشحال ہو جائے۔ مگر زکوٰۃ وصول کیسے کرے؟ جیسے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی کہ واللہ لو منعونی اقالا فقاتلتہم، اللہ کی قسم زکوٰۃ اس طرح وصول کروں گا کہ اگر زکوٰۃ میں اونٹ دے دیا اور اس کے گلے کی رسی نہ دی تو رسی لینے پر ان سے لڑوں گا اور جہاد کروں گا، قتال کروں گا، رسی تک وصول کروں گا۔ اس طرح کی زکوٰۃ کی وصولی کی پاور اور طاقت ہو، عملاً وصول کی جائے تو یہ رعیت کی خوشحالی کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ٹیکسوں کے نظام کی نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ کوئی جواز ہے، بلکہ ظلم اور بربریت جنہیں ہم اقتدار دیتے ہیں اور زمین کا تمکن عطا کرتے ہیں، وہ نمبر 1 نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، نمبر 2 زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نمبر 3 امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، یہ نظام لے کر آتے ہیں، باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ کسی نے پوری قوم کی اصلاح ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ناقص نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک وصیت کی تھی عبداللہ بن عباس کو کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کا محافظ بن جا، اللہ کے دین کی حفاظت کر لے، اللہ کے دین کو اپنا لے، یحفظک، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے، تیرے سارے امور کو سنبھال دے، وہ سیاسی ہو، اخلاقی ہو، معاشی ہو، گھریلو ہو، سماجی ہو، یہ ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تیرا ذمہ اللہ کے حقوق کی حفاظت اور اس کے دین کی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ تیرے سارے امور کی حفاظت ہے، تیرے گھر کی، تیرے مال کی، تیرے کاروبار کی، اخلاقیات کی، معاشیات کی، اقتصادیات کی، یہ اللہ کا ذمہ ہے، یہ ایک تقسیم ہے۔ تو عدل قائم کر آسمان والے کے ساتھ، آسمان والا عدل قائم کرے گا زمین والوں کے ساتھ، اور اگر زمین والے اس نقطے کو فراموش کر دیں کہ یہ تو ہمارا اقتدار ہے، ذاتی محنت سے حاصل کیا ہے، جھوٹ اور سچ کا سہارا لے کر ساری برکتیں چھن جاتی ہیں، اور وہ قوم کبھی نہ دینی اعتبار سے مستحکم ہوتی ہے، نہ معاشی اعتبار سے خوشحال ہوتی ہے۔ جہاں اپنے لیڈروں کی اس طرح تعریف کی جائے کہ آج اگر نبوت جاری ہوتی تو ہمیں یقین ہے کہ عمران خان اللہ کا نبی ہوگا، بے پردہ عورتوں کے جھرمٹ میں، مرد و زن کے اختلاط میں بیٹھ کر اپنے انتخابات کے مسئلے کو آگے بڑھانے والا
کیا یہ بات شریعت کی میزان میں پوری ہوتی ہے؟ کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا، کہ تم لوگ اپنے بڑوں کی وکالتیں کر رہے ہو، ان کا دفاع کر رہے ہو. سنو کل قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، پھر بھی یہ بات کر سکو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اپنے بڑوں کا اس طرح دفاع کر سکو گے؟ اس طرح ان کی وکالت کر سکو گے؟ ویسی مبالغہ امیزیاں، ایک انتہائی جرأت مندانہ جسارت جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیاست شرعیہ نہیں ہے، یہ ایک ناکام پروگرام ہے. کامیابی تعلق اللہ کے ساتھ ہے. زمین والے آسمان والے کو دیکھیں، اس کے دین کو دیکھیں، اس کے پروگرام کو عملی جامہ پہنائیں تو آسمان والا تمہارے سارے حقوق کی اصلاح کرے. ذالک دین القیمہ، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین قیمہ کہا ہے، ایک ایسا دین جو لوگوں کے سارے معاملے سنوار دینے والے، سارے معاملے کی اصلاح کر دینے والے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب مشن کا آغاز کیا قولوا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، وہ لوگوں نے توحید قبول کی، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا. رفتہ رفتہ سارے معاملات سمر گئے، سدھر گئے، ایک معاشی انقلاب آ گیا، خوشحالی آ گئی، عدل قائم ہو گیا. حالانکہ درمیان میں لوگوں نے ایک سازش کی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر کو پلیٹ میں رکھ کر مکہ کا اقتدار پیش کر دیا. حکومت آپ لے لیں، مکہ کے بادشاہ بن جائیں، اہل مکہ کے امیر بن جائیں، بس ایک بات پر سمجھوتا ہو جائے کہ توحید بیان کرے مگر ہمارے بتوں کی مذمت نہ کریں. فرمایا کہ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند بائیں ہاتھ پر، پھر بھی میں توحید کے بیان سے باز نہیں آؤں گا. اللہ کی وحدانیت بھی بیان ہوگی، ان بتوں کی تردید بھی ہوگی، ان صورتوں اور مورتیوں کی تفنید بھی ہوگی. ایک غیر طبعی اور غیر فطری اقتدار کو آپ نے ٹھوکر مار کے ٹکرا دیا. جمہوریت میں اقتدار غیر طبعی ہوتا ہے جس کی اساس ہی غلط ہے. ہاں آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی، ہجرت ہو گئی، انصار کی جماعت تیار ہو گئی، مہاجرین ساتھ مل گئے، توحید کی اساس پر، نبی علیہ السلام کی محبت اور غلامی کی اساس پر باہم شیر و شکر ہو گئے، اور اللہ نے جہاد فرض کر دیا. یہ وہ شرعی خطوط ہیں جو اسلام قائم کرنے میں معاون ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم زمین کی تمکین دے دیں، زمین کا اقتدار دے دیں، تو کرنے والے یہ کام ہے نہ کہ وہ کام جو تم کرتے ہو. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اقتدار جس چیز کا نام ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے. وہ کسبی شے نہیں بلکہ فہمی شے ہے. کسبی شے وہ ہوتی ہے جسے کمایا جائے، اور فہمی شے وہ ہوتی ہے جو اللہ کی دین اور عطا سے مل جائے. آج اقتدار کمایا جاتا ہے پیسے خرچ کر کے، جھوٹ اور سچ کے سہارے لے کر. یہ اللہ کی عطا نہیں، اللہ کی دین نہیں ہے. اللہ کی دین کی طبعی صورت جو ہے وہ ذاتی اصلاح ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، توحید خالص ہے. جب بندے اللہ کے معیار پر پورے اترے، نقطہ توحید کو سمجھ لیں، نماز کو قائم کر لیں،
زکوٰۃ کے نظام کو سمجھ لے، منہج تقویٰ کو اپنا لے، اسی بنا پر معاملہ آگے بڑھتا جائے، اور اللہ دیکھ لے کہ اب یہ لوگ اقتدار کے اہل ہیں، امارت کے اہل ہیں، اس نظام کو سنبھالنے اور چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، عطا آ جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ شریعت مطہرہ میں وہ خد و خال ہے، سیاسی اعتبار سے اور منصب کے اعتبار سے، جس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ بحیثیت عہد الحدیث ہونے کے میری یہ ذمہ داری بھی ہے اور یہ دعوت بھی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس سیاست میں ملوث ہو جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہے، جس کے خط و خال شریعت مطہرہ کے مخالف ہیں، اپنے وقت کو ضائع کریں، اللہ کی ناراضگی کے متحمل ہو۔ ہم اپنی اصلاح پر یہ وقت صرف کریں، یہ صلاحیتیں، یہ توانائیاں اپنے اہل و عیال کی اصلاح پر صرف کریں، اپنی قوم کی اصلاح پر صرف کریں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کی بنا پر دعوت ہو، جس میں نمایاں بات یہی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ان خطوط کو سمجھا جائے، آگے لے کر بڑھا جائے اور تنفیذ کی کوشش کی جائے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، جب بندے واقعی اس پورے نظام کے لیے مخلص ہوں تو اس کی مدد آ جاتی ہے، اور وہ زمین کا تمکن عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سراسر وحدی چیز ہے۔ اس مقام پر فائد ہونے کے لیے خلافت جیسی اصلاحات کو استعمال کرنا، اصطلاحات کو استعمال کرنا، یہ بھی شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ انبیاء آتے ہیں نظام خلافت قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی توحید قائم کرنے کے لیے۔ خلافت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب چاہے، صدیوں بعد قائم کرے، سال ہا سال بعد قائم کرے۔ اس طریق کے حصے بن جاؤ، اپنا ہاتھ بٹھاؤ اس طریق کا حصہ بن کر، اور دین کی اقامت چاہے 100 سال بعد بھی ہو، آپ کے لیے مسلسل صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے ووٹوں سے ایسا بندہ منتخب ہو گیا جو شرابی بھی ہو، زانی بھی ہو، قبروں کا مجاور بھی ہو، چادریں چڑھانے والا بھی ہو، تو اس کی سیاہ کاریوں میں پورا کا پورا آپ کا حصہ ہوگا اور آپ اس میں شریک ہوں گے۔ تو شرعی نظام سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خلافت کا نام لیتے ہیں کہ قیام خلافت ہماری سیاست ہے۔ یہ نعرہ بھی غلط ہے۔ خلافت قائم نہیں کی جاتی، اللہ کے امر سے قائم ہو جاتی ہے۔ گھر سے خلافت قائم کرنے کا پروگرام لے کر نکلنا شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ گھر سے نکلو اقامت توحید کے لیے، گھر سے نکلو اللہ کی عبادت قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت قائم کرنے کے لیے، اور اللہ جب چاہے یہ بات 100 سال بعد ہو، نظام خلافت قائم کر دے۔ اس شرعی طریق میں آپ کا حصہ ہوگا، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن ایک شخص نکلے خلافت کا نعرہ لے کر اور اپنی بیعت طلب کرے، میری بیعت کرو، وہ بھی اس اقتدار کا حریص ہے، لالچی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے یہ نام لیے اور بیعت اپنی لیتے رہے۔ یہ قیام خلافت کے خد و خال نہیں ہے، ذاتی اقتدار کی ہوس ہے۔ اس لیے شریعت کے مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی تنفیذ اور توحید کی بنا پر لوگوں کی اصلاح، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور شرعی مقصد ہے، ہدف ہے، جس کے لیے کوشاں رہیے، آگے بڑھیے، اور تربیت، اصلاح اور تزکیہ اور توحید کی اقامت میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ یاد رکھو، اسلام کی اقامت، دین کی اقامت
ہر شخص نہیں کر سکتا کہ آپ ووٹوں پر ووٹ دیتے رہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیوں اقامت دین کے لیے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے جو ظاہراً و باطناً تقویٰ کے آئینہ دار ہوتے ہیں, ظاہراً و باطناً تزکیہ اور اصلاح کا آئینہ دار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عرب کے جاہلی معاشرے میں محمد بن عبداللہ کو کیوں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, اور بعثت سے قبل متعدد بار ان کے سینے کو چاک کر کے ان کے دل کو آب زمزم سے دھویا. حالانکہ بڑی بڑی طاقتیں موجود تھیں, کسرا موجود تھا, قیصر موجود تھا, دنیا کے خزانے موجود تھے, دولتوں کی ریل پیل تھی, صنعتیں تھی, حرفتیں تھیں, زراعتیں تھی, باغبانی تھی, ہر طاقت میسر تھی. ان میں کسی کا انتخاب ہو جاتا, لیکن کیوں ایک در یتیم کا انتخاب کیا؟ کیوں ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا کہ دنیا کے مال سے خالی؟ دائیاں آتی ہیں بچے لینے کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر کو محمد بن عبداللہ کو کوئی دائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس گھر میں تو فقر ہے, فاقہ ہے, ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو جو غریب تھی, فقیر تھی, مسکین تھی, یتیم تھی, اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ کے دین کا قیام ہر شخص نہیں کر سکتا. یا تو نبی کر سکتا ہے, یا پھر وہ شخص جو نبی کے اخلاق کا آئینہ دار ہو, جو نبی کے عقیدے کا عکاس ہو, نبی کا متبع فرمان ہو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ. ایمان والو, تم سارے مرتد ہو جاؤ, باغی بن جاؤ, ہم پھر بھی اس زمین کی اصلاح کرنے پر قادر ہیں. اصلاح کیسے کریں گے؟ ایک قوم کو پیدا کریں گے. وہ قوم کیسی ہوگی؟ اس قوم میں دو خوبیاں ہوں گی. وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ اس قوم سے محبت کرنے والا ہوگا. اور یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام میں اللہ کی محبت کی ایک ہی بنیاد ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار اور طلبگار ہو تو اس کی ایک ہی اساس ہے, ایک ہی راستہ ہے, میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کر لو, میرے پیارے پیغمبر کی غلامی قبول کر لو. یہ محبت کی بنیاد ہے. تو زمین پر اصلاح, اقامت توحید, اقامت سنت, عدل کا قیام وہی جماعت کر سکتی ہے. اسی جماعت کے ذریعے ممکن ہے جس جماعت کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہو. اور دین اسلام میں محبت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی اطاعت اور اتباع کا راستہ ہے. کسی کی تقلید کا نہیں, آباء و اجداد کے بندھن کا نہیں, قوم برادری کے تعصب کا نہیں, بلکہ سارے راستوں کو چھوڑ کر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرنے والا ہی اللہ تعالی سچی محبت کر رہا ہے. اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ انہی کے ذریعے زمین کی اصلاح کرتا ہے, عدل قائم کرتا ہے, توحید قائم کرتا ہے, اور یہ معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے اسی جماعت اور قوم کی برکت سے, اسی کی جدوجہد سے, ہر بندے کی جدوجہد سے نہیں. تو کون سی جماعت ہے جو محبت الہیہ کے اس معیار پر پوری اترنے والی ہو, جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی کرنے والی ہو؟ ارے جمہوری نظام کو قبول کرنا ہی شریعت سے انحراف کی علامت ہے. کوئی نقطہ جمہوری سیاست کا شریعت مطہرہ سے مطابقت نہیں رکھتا, بلکہ یہ سارے نکات جو ہیں شریعت مطہرہ کی مخالفت پر قائم ہیں. تو پھر یہ نظام کیسے اسلامی ہو سکتا ہے اور کیسے اپنے ہاتھ اس نظام میں ملوث کیے جا سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ وہ وقت آپ اللہ کے ذکر کو دیجئے, وہ وقت آپ
اپنی اصلاح کو دیجئے. وقت آپ توحید کے ذریعے اپنی رعیت، اہل خانہ اور تعلق داروں کی اصلاح کو دیجئے. اس کی برکتیں زیادہ ہوں گی بجائے اس کے کہ آپ کسی کی ووٹنگ کے لیے جدوجہد کریں، باہر نکلیں، پیسہ خرچ کریں اور وقت کا ضیاع کریں. وقت ایک امانت ہے اللہ کی تفویض کردہ. اس امانت کے تعلق سے بھی قیامت کے دن باز پرس ہوگی اور سوال ہوں گے. اللہ پاک ہمیں منہج حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی توحید خالص پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے پیارے پیغمبر کی غلامی کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت یہ ملک جس کو توحید کی بنیاد پر حاصل ہوا، جس میں لاکھوں قربانیاں، لاکھوں عزتیں شامل ہیں، بزرگوں کا خون شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو واقعتاً توحید و سنت کا اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی محبت کا گہوارہ بنا دے اور یہاں واقعتاً اللہ کی توحید قائم ہو، شرک کی بے خونی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم ہو اور بدعت کی بے خونی ہو، اور اس دین کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو جائے. والتوفیق بید اللہ تعالی. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.